رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے جاری ہے. اس وقت نفلی روزہ کے مسائل کے حوالے سے کچھ ذکر ہوگا حدیث شریفہ کی روشنی میں. صحیح مسلم شریف جو حدیث کی بڑی مشہور و معروف دوسری افضل کتاب ہے، پہلی صحیح بخاری شریف ہے، پھر صحیح مسلم شریف. اس میں یہ حدیث موجود ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی گئی. وہ اپنا یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. قالت، انہوں نے فرمایا، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقالا، تو انہوں نے فرمایا، هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فقلنا، ہم نے عرض کیا، لا، نہیں، کچھ نہیں. قالا، تو حضور نے فرمایا، فإنی اذن صائم، تو اچھا ہمارا روزہ ہے. ثم اتانا یومن آخر، پھر ایک اور دن تشریف لائے. فقلنا، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اہدی لنا حیثن، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے، حلوہ. فقال، حضور نے فرمایا، ارینی، مجھے دکھاؤ. فلقد اصبحت صائما، فلقد اصبحت صائما فاکلا، فرمایا میں نے تو آج روزہ دار ہو کر صبح کی تھی، پھر آپ نے کھا لیا. یہ حدیث پاک، اور اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی تمام ازواج مطہرات میں سے بہت معروف زوج محترمہ ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی صاحبزادی، وہ یہ حدیث اور یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی. تو حضور نے جب پوچھا کہ عائشہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے، تو فرما رہی، میں نے عرض کیا نہیں ہے. فرمایا تو اچھا ہمارا روزہ ہے. پھر کسی اور دن تشریف لائے تو ہم نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ہدیہ ملا ہے، ہدیہ آیا ہے. فرمایا مجھے دکھاؤ. اور فرمایا میں نے تو آج روزہ رکھا تھا، پھر آپ نے کھا لیا، یعنی روزہ توڑ دیا. اب اس حدیث پاک سے نفلی روزے کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے.
اور نفلی روزہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کے روزے کے علاوہ ہوتا ہے. رمضان میں تو سارے روزے فرض روزے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ جو بھی روزے کسی بھی مہینے میں رکھے جائیں گے وہ تو نفلی روزے کہلائیں گے. جس شخص کی مرضی ہو، مرد کی یا عورت کی، نفلی روزہ رکھ لے، کبھی بھی رکھ لے. یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کا، ام المومنین نے عرض کیا کہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ہمارا روزہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت روزے کی نیت کر لی. یعنی روزے کی نیت پہلے نہیں تھی، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں تو حضور نے پھر روزہ رکھ لیا. اب یہ جو نفلی روزہ تھا اس کی نیت نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی شخص نے رات میں نیت نہیں کی، جیسے ہم لوگ رمضان میں رات میں نیت کرتے ہیں، رات میں نیت مطلب سحری کے وقت کرتے ہیں نا، وہ رات ہوتی ہے، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہوتی، تو ہم اس وقت نیت کر لیتے ہیں روزے کی، پھر سارا دن روزے میں رہتے ہیں. لیکن نفلی روزہ جو ہوتا ہے اس کی نیت دحوہ کبریٰ یا نصف نہار شرعی، یہ دو نام ہیں. نصف نہار شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کا آپ آدھا حصہ کریں. جیسے آج صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو پورا دن ہے اس کا دورانیہ ڈیوریشن آپ نے دیکھ لیا. اب اس کو آپ آدھا کریں، نصف کریں، تو اس نصف سے پہلے پہلے جو آپ نیت کریں گے وہ نیت ہو سکتی ہے نفلی روزے کی. اس کو کہتے ہیں نصف نہار شرعی. چنانچہ سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ معلوم کیا تو وہ نصف نہار شرعی سے پہلے کا وقت تھا. اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو چلو پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ، ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں، یعنی میرا روزہ ہے، چلے آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں، نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، تو روزہ بھی ہو جائے گا. ویسے بھی بھوکا رہنا ہوتا تو چلے روزہ رکھ لیتا ہوں. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفلی روزے میں جو بندہ صبح سحری سے نیت نہیں کر رہا ہے تو یہ سحری کھایا ہی نہیں اس نے، کیونکہ اصل میں سحری کا کھانا شرط نہیں ہے روزے کے لیے، برکت کے لیے کھایا جاتا ہے، سنت رسول اللہ کے طور پر کھایا جاتا ہے. ماہ رمضان میں بھی اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے اور سحری کا کچھ نہیں کھایا ہو تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ سحری کھانا شرط نہیں ہے، سنت ہے، برکت ہے اور کھانا چاہیے. حضور نے حکم دیا ہے کہ کھایا کرو، لیکن شرط نہیں ہے. اس بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا ماہ رمضان کا. اگر کسی نے نیت رکھی ہوئی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا تو روزہ ہو جائے گا اس میں. مگر نفلی روزے میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے سحری کے وقت اٹھ کر سحری نہیں کھائی نفلی روزہ رکھنے کے لیے اور اس وقت نیت بھی نہیں کی، تو اب آپ نے دحوہ کبریٰ جس کا نام نصف نہار شرعی ہے، اس سے پہلے پہلے اگر اس وقت نیت کی ہوگی تو بھی نہیں اور اس کے بعد کی ہوگی تو بھی نہیں، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ہوگا نفلی. لیکن اس سے پہلے پہلے، یہ مثال دے رہا ہوں کہ فرض کرے کہ 11:30 بجے نصف وقت ہو رہا ہے، فرض کر لیا جائے، کیونکہ ملکوں میں بھی الگ الگ وقت ہوتا ہے، اور
سردی گرمی میں بھی الگ الگ وقت ہوتا ہے نصف نہار کا. تو اگر فرض کر لیں کہ 11:30 بجے کا وقت ہے تو اس سے پہلے 11:30 بجنے سے پہلے یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ نے نیت کر لی نفلی روزے کی اور کھایا پیا کچھ نہیں تھا اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو روزے کے منافی ہو، جیسے رمضان شریف میں آپ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں روزے کی حالت میں اور کوئی نفسانی خواہش پر بھی عمل نہیں کرتے آپ، جیسے کوئی ایسا رشتہ تعلق میاں بیوی کا آپ نہیں کرتے تو روزہ ہوتا ہے نا، ورنہ تو روزہ نہیں ہوگا. تو نفلی روزے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ نے نصف نہار شرعی سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر لی تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا. یہ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے کھانے کا؟ عمر نے فرمایا نہیں کچھ نہیں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا اچھا پھر میں روزے سے ہوں، پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو پہلے کچھ نہیں کھایا ہو، پہلے کچھ نہ پیا ہو، کوئی روزے کے منافی عمل نہ کیا ہو، وہ شخص مرد ہو یا عورت وہ نصف نہار شرعی سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے اگر کسی دن کرنا ہو. یعنی اگر ایسا لگے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج روزہ رکھوں اور سحری میں اٹھا بھی نہیں، سحری میں کچھ کھایا بھی نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج نفلی روزہ رکھ لوں، تو نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، تو روزہ ہو جائے گا، جائز ہوگا بالکل. تو یہ بات معلوم ہوئی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے، حدیث سے یہ ثبوت ملا. تو روزے کا یہ مسئلہ فقہی معلوم ہوا نفلی روزے کا کہ آپ رکھ سکتے ہیں روزہ اس طریقے سے. پھر حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک اور دن حضور تشریف لائے تو پھر خود ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے. ہدیے میں حیث آیا ہے. حیث یعنی حلوہ ہوتا ہے، کھجور، پنیر اور گھی کو ملا کر حلوہ بنایا جاتا ہے. عرب میں یہ مشہور تھا حلوہ دستور. تو اس کو حیث کہا جاتا ہے. حیث ہے ہا یا سین، حیث. حدیث پاک کی بتا رہی ہے کہ ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ اہدی لنا حیثن، ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے حیث کا، حلوے کا. اب ہدیہ دیا گیا ہے کہ مطلب کیا ہوا کہ تحفہ دیا گیا ہے. ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا یہ دونوں سنت نبوی ہے، سنت رسول اللہ ہے. کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی سے بھی لے سکتے ہیں، امیر غریب کی کوئی قید نہیں ہے. اور ہدیوں میں ایک خوشبو بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو کا قبول کرنا یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہ نے خوشبو پیش کی، حضور اقدس نے قبول کر لی. اس کے علاوہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود صحابہ نے پھل پیش کیے ہدیہ میں، حضور نے قبول کر لیا. لباس پیش کیا، جبہ پیش کیا، حضور نے قبول کر لیا. تو اس طریقے سے ہدایہ کو قبول کرنا یہ بالکل بھی منع نہیں ہے، جائز ہے. مانگ نہیں سکتے زبردستی کسی سے، لیکن کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے تحفہ ہبہ، وہ تو شریعت میں جائز ہے. اللہ کے رسول نے قبول کیا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بھی ہدیہ قبول کیا ہے. کافر نے کوئی ہدیہ دے دیا، ایک بادشاہ نے، مقوقس نے ہدیہ پیش کر دیا، خچر پیش کر دیا، حضور نے قبول کر لیا. تو ہدیہ جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو خیرات بھی نہیں ہوتی. وہ خیرات سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم کوئی صدقہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھیک مانگنے والے کو دے رہے ہیں، وہ نہیں، وہ تو ہدیہ ہوتا ہے.
آدمی محبت میں کسی کو ہدیہ دیتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کا قبول کرنا یہ تو احادیث میں بالکل ثابت ہے، اس لیے اس کو جائز رکھا گیا ہے اور دینا بھی چاہیے. ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ تحفہ دیا بھی کرو اور تحفہ لیا بھی کرو. فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ فرمایا. یعنی کہ محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا، اس نے لے لیا، اس نے کچھ دیا آپ کو، آپ نے لے لیا، شکریہ بھی ادا کر دیا، قبول کر لیا. فرمایا اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو رسول پاک خود بھی ہدیہ قبول فرماتے تھے. اب یہ ہدیہ ام المومنین فرما رہی ہے کہ ہمارے پاس آیا، گھر میں آیا، بھیجا کسی نے، اور وہ حلوہ تھا، میٹھا. حلوے کا معنی میٹھا چیز، میٹھی چیز. اسی لیے لوگ میٹھی چیز کو سنت بھی کہتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، کھانے میں میٹھی چیز، میٹھا جیسے یہ حلوہ ہے پسند تھا. اور حضور کو میٹھا پسند تھا، یہ اس حدیث سے ثابت بھی ہو رہا ہے. کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کہ جب ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے آج، حضور نے فرمایا ارینی ہی، دکھاؤ مجھے. یہ نہیں کہا کہ اچھا چھوڑو، نہیں کہا مجھے دکھاؤ، لاؤ. فلقد اصبحت صائما فاکلا. پھر یہ فرمایا کہ جب دیکھا کہ یہ حلوہ ہے تو فرمایا کہ میں تو آج روزہ دار تھا، نیت کر لی ہوئی تھی صبح کو. پھر آپ نے کھا لیا، یعنی روزہ توڑ دیا. اس حلوے کو یا حلوے میں سے آپ نے تناول فرما لیا. یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ نفلی روزہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے. اب فقہاء نے فرمایا اس حدیث کے تشریح میں، محدثین نے بھی، ایک ہے روزہ ویسے ہی توڑ دینا نفلی، یہ تو صحیح نہیں ہے. ویسے کا مطلب ہے خود ہی رکھا تھا خود ہی توڑ دیا، یہ درست نہیں ہے، ناجائز. ایک ہے عذر. عذر یعنی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ گیا، مثلا کوئی شخص کسی دعوت میں گیا ہو یا کسی کے گھر میں گیا ہو اور اس کے سامنے کوئی لا کر کھانا پینا پیش کر دے، اور یہ اگر یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو اس کے دل میں رنج ہوگا، اس نے مجھ سے پوچھا تو نہیں تھا، مگر جب مجھے دیکھا کہ میں گھر میں آ گیا ہوں تو بڑی محنت سے کوئی چیز لا کے رکھ دی بنا کے، اب اس کی دلجوئی کے لیے کھا لے، روزے کو توڑ دے تو توڑ سکتا ہے. اور اگر وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، گھر والا کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر روزہ نہ توڑے، اس میں بھی اجازت ہے. لیکن اگر روزہ توڑنا پڑ جائے تو نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، صرف اس کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں. قضا یعنی بعد میں آپ وہ روزہ دوبارہ رکھو، کیونکہ آپ نے جب نفلی روزہ مانا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر واجب کیا. نفلی عبادت خود بخود واجب نہیں ہوتی، کرنے سے واجب ہو جاتی ہے. آپ نے خود اگر اپنے اوپر لگا لیا تو واجب ہو جائے گی. جیسے منت کا مسئلہ ہے کہ منت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، منت ماننا، لیکن منت مان لی، دل کر رہا تھا منت مان لوں میں، تو پھر تو منت پوری کرنی پڑے گی، پھر پوری کرنی پڑے گی. نہیں کیا تو گناہ ہوگا. یعنی اگر کسی نے ایسا کہا کہ یا اللہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اب یہ روزہ رکھنے کی منت آپ پر واجب نہیں تھی، لیکن آپ نے مان لی منت. اب اگر بیٹا پیدا ہوگا تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ نے نفلی منت خود اپنے پر واجب کی. اور منت کے بارے میں بھی یہ ماننا ضروری ہے، جاننا کہ وہ عبادات میں سے کوئی عمل کی ہوتی ہے. ایسی نہیں کہ خالی کھلی کوئی منت، بے فائدہ منت، وہ نہیں، عبادات میں سے. جیسے منت یہ مانی ہو کہ میں نفل پڑھوں گا تو یہ منت درست ہو جائے گی. یہ منت مانی ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو یہ منت درست ہوگی. یہ منت مانی ہو کہ میں خیرات کروں گا،
صدقہ کروں گا تو یہ منت درست ہوگی، کیونکہ یہ سب عبادات میں سے، صدقہ خیرات حکم ہے، تو لہٰذا یہ عبادات میں سے تو وہ درست ہو جائے گی، ورنہ منت درست نہیں ہوگی، غیر شرعی منت وہ نہیں ہوگی، منت کے لیے شرعی ہونا درست ہے، یعنی ضروری ہے۔ اب بات ہو رہی ہے نفلی روزے کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور اس میں سے کھا لیا، یعنی کہ پہلی صورت جو تھی وہ تو یہ تھی کہ حضور روزے سے تھے نہیں، اور جب پتہ چلا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب دوسری صورت یہ ہوئی کہ روزے سے تھے، روزہ صبح سے رکھا ہوا تھا، نفلی روزہ تھا، رمضان کا نہیں، نفلی روزہ، اور جب آپ کو ام المومنین نے بتایا کہ آج تو ہمارے پاس ہدیہ آیا ہوا ہے، تو کہا کیا آیا ہوا ہے، دکھاؤ، دکھا دیا تو وہ تو حلوہ تھا، تو اب حلوہ آپ کو پسند تھا میٹھا، تو حضور نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا مگر میں تو کھا لیتا ہوں، کھا لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی قضا کی ہوگی، کیونکہ قضا رکھنا ہے نفلی روزہ توڑ کر۔ لیکن نفلی روزہ توڑنے کے لیے جو بہانے ہیں، صورتیں ہیں، عذر ہیں، وہ یہ ہے کہ یا تو کسی نے آپ کو کھانے کے لیے دیا اور آپ نہ کھاؤ تو اچھا نہیں ہوگا، تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں، یا آپ کو کسی ایسی جگہ بلایا گیا ہے کہ جہاں سارے تو کھا رہے ہو اور آپ نہیں کھا رہے ہو، تو عجیب سا محسوس ہوگا، تو وہاں آپ نفلی روزہ توڑ سکتے ہو، آپ بھی کھا سکتے ہو، اور بعد میں قضا میں ایک روزہ آپ رکھ سکتے ہو۔ ایک اور حدیث شریفہ ہے، اور اس میں بھی نفلی روزے کے حوالے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ہم گئے ہیں اور روزہ بھی ہے نفلی، اور ہم نہیں توڑ رہے روزہ، اور اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس کو کوئی رنجش بھی نہیں ہوگی، تو پھر تو روزہ آپ قائم رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے ہاں تشریف لائے۔ ام سلیم جو ہے یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، بہت بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے خادم خاص جو کمسینی میں حضور کے پاس آ گئے تھے اور حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان سے کئی احادیث روایت کی گئی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضور ایک دفعہ میری والدہ کے یہاں تشریف لائے تو وہ حضور کی خدمت میں چھوارے اور گھی لے کر آئے، پیش کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر جائے تو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہو اس کے سامنے رکھو، جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں چائے پانی، عرف عام میں چائے پانی، تو چائے پانی رکھو، کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا پوچھ لو، کھانا ہے تو کھانا رکھ دو، نہیں ہے تو کوئی چیز رکھ دو، کوئی سنیکس میں سے کوئی چیز رکھ دو، یعنی کوئی چیز رکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر جائے اور بغیر کچھ کھائے پیے اٹھ جائے اور وہ نہ پوچھے تو یہ ایسا جیسے مردے کے پاس گیا کوئی، کہ آپ قبرستان میں جاؤ کسی مردے کے پاس تو مردہ تو آپ کو نہیں کھلائے گا پلائے گا نا کچھ، آپ کی بات سنے گا، آپ کا کلام سنے گا، آپ کا سلام سنے گا، آپ کی دعا سنے گا، آپ کچھ پڑھ رہے ہو، قرآن یاسین پڑھ رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، وہ بھی سنے گا، مگر آپ کو کچھ کھلائے گا پلائے گا تو نہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے بغیر کھائے پیے گھر سے اٹھ جانا، یہ ایسا جیسے مردے سے ملاقات کیا آپ نے۔ تو لہٰذا میزبان کا کام کیا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کے سامنے لا کے رکھے، پھر اس کی مرضی ہے، نہیں بھی پینا چاہے کسی وجہ سے تو نہ پیے، یا روزہ ہے اور اگر وہ نہ توڑنا چاہے اور میزبان ناراض بھی نہ ہوتا ہو، بالکل ایسا بے تکلف ہو، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بے تکلف دوست ہے اور اس کو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی نہ کھانے سے کیونکہ آپ روزے سے ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور کی خدمت میں ام سلیم نے چھوارے اور گھی
پیش کیا. تو حضور نے فرمایا یہ گھی جو ہے یہ تم مشت میں رکھ دو اپنے جہاں سے تم نے نکالا ہے, اور چھوارے برتن میں ڈال دو, جس برتن سے نکال کے تم نے چھوارے مجھے پیش کیا رکھ دو. حضور نے فرمایا فَإِنِّي صَائِمٌ, میں روزے سے ہوں, یعنی میرا روزہ ہے نفلی. پھر یعنی حضور نے توڑا نہیں روزہ وہاں پر, اور فرما دیا کہ یہ چھوارے اور گھی واپس رکھ دو اپنے پاس. پھر آپ نے کیا کیا, گھر کے ایک کونے میں حضور کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی, نفلی نماز, اور پھر ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی. یعنی فصلی غیر المکتوبتی, یعنی وہ نماز جو فرض نہیں تھی, جیسے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ایسی کوئی نماز نہیں تھی, نفلی نماز کا وقت تھا, مکروہ وقت نہیں تھا. تو حضور نے 2 رکعت نفلی نماز ادا کی ان کے گھر میں, ام سلیم انس کے گھر میں. اور نماز پڑھنے کے بعد فدعا لی ام سلیم و اہل بیتہا, یعنی ام سلیم کے لیے بھی دعا کی اور ان کے گھر میں جو بھی ہوں ان کے لیے بھی دعا کر دی. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں حضور نے روزہ نہیں توڑا, بلکہ ان سے فرمایا کہ میں تو روزے سے ہوں, یہ واپس رکھ دو. پھر یہ کیا کہ آپ نے نفل نماز پڑھی اور دعا کی, یعنی کہ ایک بدلہ دے دیا حضور نے ایسا کہ چلے میں نے تمہارا کھایا پیا تو کچھ نہیں, روزے سے ہوں تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اور حضور کا نفل نماز پڑھنا یہ تو بہت برکت کی بات ہے. کسی کے گھر میں حضور نماز پڑھ لیں, حضور کا تو جانا ہی برکت کی بات ہے, حضور کا قدم رکھنا ہی برکت کی بات ہے کسی کے گھر میں. یہ عقیدے کی بات ہے نا, سن کر بھی دل میں رشک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کسی کے گھر میں قدم پاک رکھنا یہی بہت بڑی بات ہے, نہ کہ حضور وہاں جا کر پھر نماز بھی پڑھیں, پھر ان کے لیے دعا بھی کریں. تو حضور نے تو تشریف بھی لے گئے حضور وہاں, اور نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کے لیے بھی دعا کوئی بندہ کرے تو یہ سنت رسول اللہ ہے. یعنی ایک دعا تو بندہ اپنے لیے کرتا رہتا ہے نا, یا اللہ ایسا کر دے, ویسا کر دے, ایسا کر دے, اپنے لیے. لیکن ایک دعا ہے دوسرے کے لیے, کہ دوسروں کے لیے دعا, یہ بھی سنت رسول اللہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی خیر مانگے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ روزہ دار اگر کسی گھر میں گیا ہو, نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور کھانا نہ بھی کھا رہا ہے کیونکہ روزہ ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی کھانا کھا لے, یہ کہہ رہا نہیں میں تو روزے سے ہوں, کہہ دیا کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ریاکاری نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ قائم رکھوں, تو وہ چاہتا تو توڑ دیتا, گناہ نہ ہوتا, قضا رکھ لیتا, قضا کر لیتا. لیکن اگر چاہتا ہے کہ بھئی یہ ناراض تو نہیں ہوگا, اپنا ہی گھر ہے ایک طرح سے, تو اس کو کہہ دیا کہ بھئی میں روزے سے ہوں تو میں تو نہیں کھا رہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر دو, کیونکہ اس نے تمہارے لیے رزق میں سے کچھ پیش کیا, تمہارے لیے کچھ خاطر تواضع کے لیے پیش کیا, تو یہ اس کا ایک طریقے سے تم پر احسان ہوا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے کم از کم حضور کی سنت کے مطابق دعا تو کر دو. یہ تو آج کی اس نشست میں اور درس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نفلی روزے کا مسئلہ کیا ہے, کیسے رکھا جا سکتا ہے, اگر سحری نہ کی ہو تو کب تک روزہ کی نیت کی جا سکتی ہے. اور روزے کی نیت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ کا کہنا کوئی ضروری بات نہیں ہے, بلکہ نیت کر لینا کافی ہے, بس ارادہ. چنانچہ یہ معلوم ہو گیا کہ اگر نفلی روزہ توڑنا پڑ جائے کسی کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ رنجیدہ ہوگا, بڑی محنت سے کچھ تیار کر کیا اس نے, تو پھر تو روزہ توڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کر لے, ورنہ تو معذرت کر لے کہ میں روزے سے ہوں.
لیکن کم از کم دعا کر لے اس کے لیے کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو فراخی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے، اللہ آپ کا دسترخوان وسیع کرے. یہ دعائیں ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ بھئی روزے سے تھا، کھانا ہونا تو کچھ کھایا نہیں، اس نے نہ پیا، چائے پانی تو کچھ ہوا نہیں، مگر اس نے دعائیں تو دے دی. دعا تو بہت بڑی عبادت ہے، تو اس سے تو کم از کم محروم نہ رہے بندہ. سامنے والے کو بھی دعا دے دے، ثواب اس کو بھی ملے گا دعا دینے والے کو، اور جس کو دعا دیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. تو آج کی نشست میں یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے، ترجمہ بھی سنا، تشریح میں جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری قبول فرما، جو کچھ حدیث پاک سنا ہے اس کو قبول فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، ہمارے مرشدان پاک کی بارگاہ میں ارواح کو ان کے ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس کی خیر اور برکت ہم کو عطا کر، اور اس کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا کر، عبادات اور ریاضات کی توفیق عطا کر. اے اللہ رزق روزی میں خیر و برکت عطا کر، بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر. یا اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے اور نیک رشتے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے. اس حدیث کی برکت سے بچے بچی کے گھر کو آباد فرما. یا اللہ زوجین میں گھروں میں اتفاق محبت عطا کر. آمین. یا اللہ قادری مسجد اور خانقاہ قادری علمیہ میں آنے جانے والے اور اس مسجد و خانقاہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنے والے ان سب کو خیر و برکت عطا کر. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. جزاک